وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا میں دیکھیے لام کے اوپر مشدد ہے تو اس کو زغاں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور نون کے ساتھ الف مد آ رہی ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ علیکم میں لام کے ساتھ یا مد آ رہی ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچیں گے لام کو۔ پھر غمامہ میں میم کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا میں نون ساکن کے بعد زا آ رہی ہے، یعنی یہاں پر اخفا غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ علیکم میں لام کے ساتھ پھر یا مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من والسلوى نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے، مشدد آ رہی ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ والسلوى میں واو کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سختی و جماؤ کے ساتھ، کیونکہ سین کے اوپر مشدد آ رہی ہے۔ واو کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ کلو لام کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من طیبات نون ساکن کے بعد قاں آ رہی ہے، یعنی فمال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا کے اوپر مشدد آ رہی ہے، یہاں پر بھی سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ با کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ما رزقناکم میں میم کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچیں گے، اور قاف کے اندر قلقلہ ہوگا۔ نون کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وما ظلمونا میم کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچیں گے۔ میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے آگے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچیں گے۔ نون کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ویسے تو زبر زیر پیش پر کھینچتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ لگ جائیں تو ان کے ایک الف مدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ولیکن لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، ایک الف مدار کھینچیں گے۔ پھر یہاں پر دوبارہ سے نون ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے، تو یہاں پر ایک فمال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کانو میں کاف کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے ساتھ واو مدہ اور مدہ آ رہا ہے، تو اس کو 3 سے 4 الف کی مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ انفسہم میں دوبارہ سے فمال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یظلمون میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، منا من، والسلویٰ اور سلویٰ، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہیں، ظلمون انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں ہی پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں آگے آئے گا، بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ پاک نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ پاک نے غیب سے من اور سلویٰ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات کے مطابق من سے مراد ترجبین ہے، جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کی گئی تھی، اور سلویٰ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح سے ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی جزیرہ نما سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، اللہ پاک نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر اللہ پاک کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کے ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73۔ من و سلویٰ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی
جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوا بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکایک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کے لیے کیسا انتظام فرمایا، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے تمام دنیا پر فضیلت دی تھی، یعنی ان کو اپنے اس خاص کام کے لیے چنا تھا کہ ان کے پاس اپنی وحی بھیجے اور ان کے ذریعے دوسری قوموں کو اپنی مرضی سے باخبر کرے۔ پھر اس منصب کی نسبت سے ان کو اور بہت سی نعمتیں اور سہولتیں دی گئیں، اپنے دشمنوں پر غلبہ، وقتی لغزشوں سے درگزر، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی نصرت، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے روٹی کا انتظام وغیرہ۔ اس سے ان کی بات کی نسلیں اس غلط فہمی میں پڑ گئیں کہ ہم اللہ کی خاص امت ہیں، ہم ہر حال میں آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے، مگر اللہ پاک اس قسم کے معاملات کسی کے لیے مورثی نہیں ہوتے۔ کسی گروہ کے اگلے لوگوں کا فیصلہ ان کے پچھلے لوگوں کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے۔ خدا کے انصاف کا دن اتنا سخت ہوگا کہ وہاں اپنے عمل کے سوا کوئی بھی دوسری چیز کسی کے کام آنے والی نہیں۔ سچی دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائے، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر یقین کرے، آخرت کے حساب سے ڈر کر زندگی گزارے، پاک روزی سے اپنی ضروریات پوری کرے، جن لوگوں پر اس کو اختیار حاصل ہے ان کو جرم کرنے سے روک دے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں مصر چلے گئے تھے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی سزا میں 40 سال تک تھی کہ ریگستان کی خاک چھانتے پھرے۔ اس حالت میں بھی اللہ پاک کی نوازشات ان پر سایہ فگن رہیں۔ اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایبان تان دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوہ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح ان کی زیست اور راحت کے جملہ سامان اس چٹل میدان اور بے آب و گیا ریگستان میں فراہم کر دیا، اور انہیں پھر موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ پاک کے حضور میں جھک جائیں، کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے من احسان فرمایا گیا۔ اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم و افسردہ دلوں کو شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلویٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ ایک اہم حقیقت کا بھی بیان ہے، یعنی احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ پاک کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ اپنی دنیا اور آخرت ہی برباد کرتے ہیں۔